بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں ایک انتہائی انوکھا اور نایاب مقدمہ لایا گیا۔ یہ سلطان عبدالعزیز کی زندگی کا ایک بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ مقدمہ تھا۔ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز اور اس کے وزیر کا تھا۔ یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے تھا کیونکہ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز کی عقل مندی سے جڑا ہوا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں سلطان کا ایک خاص وزیر ہر وقت موجود رہتا۔ وہ وزیر بہت ہی عقل مند اور با اخلاق انسان تھا، اور اس کے اخلاق اور رحم دلی کی وجہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے حالات تھے۔ یہ وزیر تقریباً 25 سال کی عمر میں سلطان کا خاص وزیر بن گیا تھا، لیکن اس کا بچپن کس حالات میں گزرا یہ صرف وہ وزیر ہی جانتا تھا۔ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہو کر مزدوریاں کرتا رہا اور حالات کا سامنا کرتے کرتے 22 سال کی عمر میں سلطان عبدالعزیز کا وزیر بن گیا تھا۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا وزیر غصے کی حالت میں گھر میں گیا، اور جب اس نے اپنے غصے کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا تو اس کی بیوی کے منہ سے غصے کی حالت میں اپنے شوہر کے لیے جہنمی کا لفظ نکل گیا۔ وزیر پہلے ہی سخت غصے میں تھا، اور جب اپنی بیوی سے اس طرح کا لفظ سنا تو اس نے اسی وقت کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ جب یہ بات اس کی بیوی نے سنی تو وہ رونے پیٹنے لگی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے جب وزیر کی بیوی کا شور سنا تو وزیر کے گھر میں داخل ہوئے اور سارا معاملہ پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو غلطی سے جہنمی بول دیا، اور میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ لہٰذا اس دنیا میں تو کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ یہ بات اس قدر پھیلی کہ سلطان عبدالعزیز کے کانوں تک جا پہنچی، تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور خود کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر سلطان کا وہ خاص وزیر اور دوسرے لوگ وزیر کی بیوی کو لے کر سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان کا وزیر جب عدالت میں پہنچا تو سلطان کی عدالت میں بڑی تعداد میں قاضی صاحب، بڑے بڑے علماء اور دیگر وزیر موجود تھے۔ وزیر بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ جب میری بیوی کو طلاق ہو گئی تو اتنے بڑے علماء اور اتنا بڑا اجتماع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈے ہو جاؤ اور مجھے تحقیق کرنے دو۔ سلطان کے حکم پر یہ وزیر بیٹھ گیا۔ سلطان عبدالعزیز نے سارا معاملہ پوچھا تو وزیر نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور کہا میں نے اس طرح اپنی بیوی کو کہا ہے، لہٰذا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اتنا بڑا نیک کام نہیں کیا کہ میں خود کو جنتی کہہ سکوں، تو لہٰذا جب اس دنیا میں کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کا کوئی یقینی ثبوت نہیں، بہرحال میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو تمام قاضیوں کی طرف رخ پھیرا اور ہر قاضی سے ان کی رائے پوچھی۔ پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، زندگی میں بہت سارے چلے کاٹے، لیکن ہم بھی خود کو جنتی نہیں کہہ سکتے، تو یہ ایک سرکاری عہدے پر مامور وزیر کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دن میں اس کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے، کتنے لوگ اس سے تنگ ہوں گے، لہٰذا جب انسان سے اس دنیا میں لوگ تنگ ہوں تو جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سلطان عبدالعزیز نے دوسرے قاضی سے رائے پوچھی تو اس کے بھی خیالات پہلے قاضی سے ملتے جلتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ بے شک اس وزیر نے کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کے جنتی ہونے کا ثبوت نہیں، لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اسی طرح سلطان عبدالعزیز باقی قاضیوں سے ان کے خیالات پوچھتا گیا تو تمام قاضیوں کے خیالات اور فیصلہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، اور آخرکار تمام قاضیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد اب اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کی بیوی کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی بیوی کو عدت کے دن گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ دوبارہ وزیر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ عدت کے دن گزارنے کے بعد حلالہ کرے، اور حلالہ کرنے کے بعد ہی اس کی بیوی دوبارہ وزیر سے نکاح کر سکتی ہے۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو اب سلطان عبدالعزیز نے کہا میرے خیال میں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے کہی تو قاضی، علماء کرام، امام صاحب، حتیٰ کہ سارے وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے۔
क्योंकि सुल्तान के ये अल्फाज सुनते ही पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया था। हर आलिम, इमाम साहब और दीगर लोग सोच रहे थे कि जब तमाम काजियों ने फैसला कर दिया कि वजीर की बीवी को तलाक हो चुकी है, तो फिर सुल्तान अब्दुल अजीज गैर शरई बात क्यों कर रहा है। चंद काजियों ने आपस में सरगोशी करते हुए कहा कि यह सुल्तान का खास वजीर है, लिहाजा सुल्तान हमसे गलत फतवा दिलवाकर वजीर का घर बचाना चाहता है। तो चंद काजियों ने सुल्तान के बारे में कुछ गलत अल्फाज बोल दिए, लेकिन सुल्तान अब्दुल अजीज बाइखलाक इंसान था। सुल्तान अब्दुल अजीज ने सब्र से काम लिया और कहा कि अभी ये बात मैं अदालत में मौजूद हर छोटे से लेकर बड़े शख्स को साबित करके देता हूं। अदालत का आलम ऐसे हो गया कि जैसे यहां पर कोई चीज नहीं है, हत्ता कि ऐसे महसूस होता कि जैसे ये एक कब्रिस्तान है। चूंकि इस कदर सन्नाटा था कि लोग सांस लेना तक भूल गए कि इस फैसले का दूसरा रुख क्या हो सकता है। फिर सुल्तान अब्दुल अजीज ने अपने वजीर से कहा कि मैं तुमसे चंद सवालात पूछूंगा, इन सवालात के जवाब के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी बीवी को तलाक हुई या नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो सको, तो मेरे हर सवाल का सही सही जवाब देना जो हक पर मबनी हो। वजीर ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, आप मुझसे सवाल पूछिए। सुल्तान अब्दुल अजीज ने वजीर से पूछा कि कभी जिंदगी में गुनाह पर गालिब होते हुए तुमने अल्लाह के डर से गुनाह नहीं किया? क्या कोई ऐसा वक्त तुम्हारी जिंदगी में गुजरा जब तुम गुनाह करना चाहते हो और कर सकते थे, लेकिन तुमने अल्लाह के डर की वजह से उस गुनाह को नहीं किया? जब ये बात वजीर ने सुनी तो वो गहरी सोच में पड़ गया और इतनी गहरी सोच में डूबा कि सुल्तान अब्दुल अजीज ने इसको मुखातिब करके कहा, ऐ मेरे वजीर, बताओ जिंदगी में कभी ऐसा तुम्हारे साथ कोई वाकया पेश आया हो कि तुम गुनाह करने पर गालिब हो, लेकिन तुमने अल्लाह के डर से इस गुनाह को तर्क कर दिया हो? जब ये बात वजीर ने सुनी तो इसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया गुजर चुका है। सुल्तान ने कहा, वो कब और कैसे? तुम अपनी बात तफसील से सुनाओ। तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, जब मेरी उम्र 14 से 15 साल थी, उस वक्त मैं जवानी के दौर में दाखिल हो चुका था। मैं एक तंदूर वाले के पास काम करता था। तंदूर वाले का कारोबार बहुत बड़ा था, लिहाजा इसके पास अपने काम को संभालने का ज्यादा वक्त नहीं होता था। इसका अक्सर काम मैं संभालता था और यह मुझे वहां काम करने की मजदूरी देता था, और इसी तरह मैं अपने बहन भाइयों का पेट पालता था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मैंने महसूस किया कि शाम के वक्त एक औरत जो कि अभी तकरीबन इस उम्र यानी 20 से 22 साल की होगी, हर रोज शाम को हमारे पास 4 से 5 रोटियां लेने के लिए आती थी। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद वो रोटियां लेने के लिए नहीं आ रही थी। मैंने अपने मालिक को कहा, हुजूर, हमारे तंदूर पर एक औरत तकरीबन पिछले कई सालों से रोटियां लेकर जा रही है, लेकिन चंद दिन गुजरे कि वो रोटियां लेना बंद कर गई है। तो मेरे मालिक ने कहा कि हमारा इतना बड़ा कारोबार है, एक दिन में सैकड़ों की तादाद में ग्राहक आते हैं। अगर एक ग्राहक ने आना बंद कर दिया तो क्या हमारा काम बंद हो जाएगा? तो मैं अपने मालिक की बात सुनकर खामोश हो गया। लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतने सालों से रोटियां खरीदने वाली औरत हमारे तंदूर पर आना क्यों बंद कर दिया? एक रात मैंने इस औरत के घर पैगाम भेजा कि तंदूर वाला तुम्हें बुला रहा है। जब मेरा पैगाम इस औरत तक पहुंचा तो वो शाम ढलने से पहले तंदूर पर पहुंच गई। तो मैंने इससे पूछा कि तुम कई सालों से हमारे तंदूर से रोटियां लेकर जा रही हो, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब तुमने रोटियां खरीदना बंद कर दी? तो इसने कहा, मेरे पास अब रोटियां खरीदने के लिए पैसे नहीं। मैंने इससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो इसने कहा, मैं एक अनजान आदमी को अपने घर के हालात के बारे में नहीं बता सकती। मैंने दिल में सोचा कि किसी के जाती मसाइल नहीं पूछना चाहिए, लिहाजा वो वहां से जाने लगी। तो मैंने इसको कहा कि तुम हर रोज रात को आकर मुझसे रोटियां ले जाया करो और इसके पैसे देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तो वो औरत कहने लगी, मैं किसी अनजान आदमी से बगैर पैसे दिए कैसे हर रोज रोटियां लेकर जा सकती हूँ? मैंने इसे यकीन दिलाया कि तुम मुझे अपना समझकर मुझसे रोज रोटियां लेकर जाया करो, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत मजबूर थी और इसने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी और कहा, मैं हर रोज शाम को आकर तुमसे रोटियां ले जाया करूंगी। और इसने मुझसे वादा किया कि जब भी मेरे पास पैसे आए तो मैं तुम्हारा उधार जरूर चुका दूंगी। वक्त गुजरता रहा, वह मुझसे रोटियां लेकर जाती रही। मैं इसको अपने मालिक से छुपाकर मुफ्त में रोटियां देता रहा, लेकिन मुझे दिल ही दिल में महसूस होने लगा कि मैं ये सब इसके जिस्म की लालच में कर रहा हूं।
وہ مجھ سے عمر میں تو بڑی تھی لیکن اس کے حسن نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا تھا، لہٰذا ایک دن میں نے مجبور ہو کر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور اسے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو، میں جب تک اس تندور پر کام کرتا رہوں گا تمہیں مفت میں روٹیاں ملتی رہیں گی۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو وہ رونے لگی اور پھر کہا کل میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ کل شام کو جب آئی تو اس کے چہرے سے ہی مجھے پتا چل گیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم چند دن صبر کرو، میں تمہیں مقررہ وقت پر ایک جگہ لے جاؤں گی، تم اپنی خواہش پوری کر لینا۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس عورت نے شام کے وقت مجھے کہا کہ آج رات عشاء کی اذان کے بعد میں تمہارے تندور پر آؤں گی اور تمہیں لے جاؤں گی۔ میں خوش ہو گیا، میں نے وقت سے پہلے تندور بند کر دیا اور اس عورت کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، وقت آنے پر وہ عورت آ گئی اور مجھے وہاں سے لے کر چل پڑی۔ اب میں دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے جا رہا تھا کہ اب اتنے عرصے کے بعد میری خواہش پوری ہونے والی ہے، لیکن میری اس خواہش کے پیچھے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ عورت مجھے چلتے چلتے ایک جھونپڑی میں لے گئی۔ جب میں اس جھونپڑی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان خوبصورت مرد ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، اس کی ایک ٹانگ کسی حادثے کی وجہ سے کٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو 2 سال کا ایک بچہ ایک چھوٹے سے جھولے میں رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ کیا میں اس جگہ پر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ یہاں تمہارا شوہر موجود ہے۔ تو اس عورت نے کہا یہ مردہ ہے لیکن میرا شوہر ہے جس کی نہ ہی زندگی ہے اور نہ ہی موت ہے، یہ موت سے بدتر زندگی جی رہا ہے، نہ خود ہل سکتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے۔ اب اگر میں اس کے سامنے میں تیری خواہش پوری بھی کر دوں تو یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور دوسری طرف میرا ایک بیٹا ہے جو میرے مستقبل کا سہارا ہے، اسے کیا پتا کہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کی ماں کسی آدمی کی آگے اپنا جسم بچھا رہی ہے۔ لہٰذا تم آؤ، میں بستر پر جا رہی ہوں، میں دیا بجھا دوں گی، تم اپنی خواہش پوری کر کے دیا جلائے بغیر وہاں سے چلے جانا۔ پھر یہ عورت اپنی شلوار کھولتے ہوئے اندر چلی گئی۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو اس کی باتیں میرے دل کو جا لگیں اور میں سوچنے لگا کہ اے میرے مالک، میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایک مجبور عورت کے جسم سے میں ایک مجبور عورت سے کتنا ناجائز کام کرانے جا رہا تھا۔ اے میرے مالک، تو مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اور اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا میں وہاں سے اسی وقت الٹے قدموں دوڑا اور اس عورت کی آواز دینے کے باوجود میں وہاں سے اتنا دوڑا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں اس گھر کو کتنا پیچھے چھوڑ آیا، اور آ کر میں نے اسی وقت توبہ کر لی اور کہا کبھی زندگی میں کسی نامحرم عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اور وہی ایک واقعہ تھا کہ جب میں گناہ کرنے پر غالب تھا، اس عورت نے میرے آگے اپنا جسم بچھا دیا تھا۔ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ جب یہ بات وزیر نے کہی تو سلطان عبدالعزیز نے کہا بے شک ہمارے اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم گناہ کرنے پر طاقت رکھنے کے باوجود اگر تم گناہ نہیں کرتے تو تمہیں اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، لہٰذا اس کے مطابق تم جنتی ہو۔ اور تم نے یہ شرط کہہ کر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی کہ اگر میں جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق، لہٰذا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، لہٰذا تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ بات سنائی تو تمام علماء اور قاضی صاحب اور وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی سے دیکھنے لگے اور کہا بے شک سلطان معظم، اس نوجوان کی طلاق نہیں ہوئی اور ہم سب آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا ذہن دنیا کی طرف تھا اس لیے ہم دینی تعلیم کو اس فیصلے کے وقت نظر انداز کر چکے تھے، اور اس طرح سلطان عبدالعزیز نے اپنی عقل مندی سے اسلام کے اصولوں کے مطابق اس نوجوان وزیر کا گھر بچا لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔